بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی پسند فرمائی ہے، ایک طریقہ پسند فرمایا ہے، ایک ڈیزائن پسند کیا ہے، ایک انداز پسند کیا ہے، ایک ادا پسند کی ہے، ایک طریقہ پسند کیا ہے، اس کا نام سنت رسول ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ ومن مذہبی حب الدیار لأہلہا وللناس فیما یعشقون مذاہب۔ ایک شاعر کہتے ہیں کہ میرا مذہب ہے کہ جس سے پیار کرو اس کے در و دیوار سے بھی پیار کرو، یہ میرا مذہب ہے۔ اور محبت میں ہر ایک کا اپنا مذہب ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی پسند ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کی جو پسند ہے، جو ادا اللہ کو پسند ہے، جو طریقہ اللہ کو پسند ہے، جو انداز اللہ کو پسند ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کو بس صرف یہ پسند ہے، اس کے سوا اللہ کو کچھ پسند نہیں ہے۔ جو اس کو اختیار کر لیتا ہے وہ اللہ کی نظروں میں محبوب بن جاتا ہے، جو اس کو اختیار کر لیتا ہے وہ اللہ کے ہاں قیمت والا ہو جاتا ہے، جو اس کو اختیار کر لیتا ہے وہ اللہ کے ہاں معزز بن جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے آخری انسان کے لیے یہ طے کر دیا ہے کہ جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو عزت پانا چاہتا ہے، جو سکون چاہتا ہے، جو اللہ کی نظروں میں اونچا بننا چاہتا ہے، اور جو اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے اور آپ کی اداؤں اور آپ کے انداز کو اپنانا پڑے گا۔ یہ فیصلہ ہے، اس سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ قابل قبول نہیں ہے، چاہے اس میں کتنی مشقت اٹھائی گئی ہو، چاہے اس میں کتنے پاپڑ بیلے گئے ہوں، چاہے اس میں کتنے مجاہدے کیے گئے ہوں، چاہے اس میں کتنی قربانی دی گئی ہو، لیکن اگر وہ سرکار کے طریقے سے ہٹ کر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ایک تنکے کی سی بھی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے تورات کا صحیفہ ہاتھ لگا تو وہ خوشی خوشی اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اور آ کے اس میں سے کچھ پڑھ کے سنانے بھی لگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے تأثرات معلوم نہیں کیے اور پڑھنے لگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات کے صحیفے دیکھے تو آپ کو اتنا ناگوار ہوا کہ ناگواری کے وقت آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، آپ کے ماتھے پہ ایک رگ تھی جو پھڑکنے لگ جاتی تھی۔ یہ علامت ہوتی تھی کہ آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے۔ حضرت عمر نے تو چہرے پہ نظر نہیں ڈالی، حضرت ابوبکر چونکہ سچے عاشق تھے، حقیقی دیوانے تھے،
عشق کے سارے انداز سے واقف تھے، تو ان کا تو زندگی کا سب سے محبوب عمل ہی یہ تھا کہ بس سرکار کے چہرے پہ نظر ٹکی رہے اور بس یہ دولت ہر وقت حاصل رہے۔ تو انہوں نے جو آپ علیہ السلام کے چہرے پر ناگواری کے آثار دیکھے تو انہوں نے حضرت عمر کو جھڑک کے کہا، عمر دیکھو تو صحیح حضور کو کتنی ناگواری ہو رہی ہے۔ حضرت عمر نے جو آپ علیہ السلام کے چہرے کو ناگوار دیکھا تو فوراً بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنے لگے، اللہ کے نبی سے بھی معافی مانگنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے اس جلال کے لہجے میں اس وقت فرمایا تھا، عمر قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، اگر حضرت موسیٰ بھی آج ہوں تو وہ تورات کو نہیں، وہ مجھے تھامیں گے، میرے پیچھے چلیں گے۔ لما وسعہ الا اتباعی، ان کے لیے بالکل گنجائش نہیں ہوتی تورات کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی، بلکہ وہ بھی میرے پیچھے چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا ہے۔ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، پہلے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، بیت اللہ کے اندر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس زمانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور ان کو اپنا خلیفہ مانیں گے، اور پھر یہ خبر پھیلتے پھیلتے امت مسلمہ کو پہنچے گی اور امت مسلمہ ان کو اپنا قائد اور لیڈر بنا دے گی۔ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت اماں فاطمہ کی نسل میں سے ہوں گے۔ اور ہمارے نبی نے ان کے چہرے کی رنگت تک بتائی ہے، ان کے جسم پہ کہاں کہاں تل کا نشان ہے، ہمارے نبی نے اس کی بھی نشاندہی فرمائی ہے۔ ان کا قد کاٹ کیسا ہوگا، ان کا سینہ کیسا ہوگا، ان کے کندھے کیسے ہوں گے، اور ان کا پیٹ کس سائز کا ہوگا، یہ سب ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ امت مسلمہ ان کو اپنا لیڈر بنائے گی۔ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت اماں فاطمہ سے فرمایا، یا فاطمہ تو ابشری، فاطمہ مبارک ہو تجھے، فإن المہدی منکی، اس لیے کہ مہدی تم میں سے ہوگا۔ حضرت علی نے ایک دفعہ اپنے بیٹے حضرت امام حسن کو دیکھا اور فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اس کو اللہ کے نبی نے سردار کہا، سید کہا، اس کی نسل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کی نسل میں سے ایک شخص پیدا ہوگا، یملأ الارض قسطا وعدلا، جو پوری روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، کما ملئت ظلما وجورا، جبکہ اس سے پہلے ساری دھرتی ظلم ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ ان کے چند سال کے بعد دجال کا ظہور ہوگا اور وہ دنیا میں فساد پھیلائے گا اور دنیا سے اپنی خدائی منوائے گا، اور کروڑوں لوگ اس کو اپنا خدا مان لیں گے، اور خدا ماننے والوں میں مسلمان بھی ہوں گے، صرف کافر نہیں ہوں گے۔ بہت بڑی تعداد ان کی ہوگی جن کے پاسپورٹ پہ ان کا ریلیجن اسلام لکھا ہوگا، اس کو خدا مان لیں گے، مرتد ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے ایمان سے محروم ہو کر ہمیشہ کے لیے دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے۔ ہمارے نبی اتحیات میں ایک دعا مانگتے تھے، اتحیات درود شریف پھر دعا، اس دعا میں ایک دعا مانگتے تھے، اس میں یہ بھی تھی، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، یا اللہ مجھے بچانا دجال کے فتنے سے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے امت کی تعلیم کے لیے۔ جب دجال عروج پر ہوگا، ساری دنیا کو روند ڈالے گا،
ساری دنیا کو روند ڈالے گا، ساری دنیا کی فصل کو کاشت کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دمشق میں مشرقی مینارے پر اتاریں گے۔ وہ دو فرشتوں کے کندھوں پہ سہارا لیے ہوئے زمین پہ اتر رہے ہوں گے۔ انہوں نے دو چادریں اوڑھی ہوئی ہوں گی، جیسے احرام کی چادریں ہوتی ہیں نا، دو چادریں اوڑھی ہوئی ہوں گی، اور ان کے چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، داڑھی سے موتیوں جیسے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، ان کے بال کان کی لو تک ہوں گے، اور وہ ٹھیک ٹھاک نوجوان ہوں گے، اور ان کے پٹوں سے بھی، ان کے بالوں، ان کی زلفوں سے بھی پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے۔ ایسے لگ رہا ہوگا کہ جیسے ابھی نہا کے آ رہے ہیں۔ اور جب وہ پہنچیں گے اس مینارے پر تو فرمائیں گے سیڑھی لاؤ، میں نیچے آنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ مسلمان ان کے لیے سیڑھی لے جائیں گے، وہ سیڑھی کے ذریعے سے نیچے اتریں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا جبکہ فجر کے لیے، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے ہمارا امام مصلی پہ آ چکا ہوگا اور اقامت ہو چکی ہوگی، مسلمان صفیں باندھ کے کھڑے ہوئے ہوں گے، اس وقت وہ اتریں گے۔ چنانچہ ان کو لایا جائے گا، اور جب وہ مصلی کے قریب پہنچیں گے تو ہمارا امام، مسلمانوں کا امام، ان سے کہے گا حضرت اب آپ آ گئے ہیں تو مصلی پہ آپ تشریف لے آئیں۔ تو وہ فرمائیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت نوازا ہے، ان کا امام انہی میں سے ہوتا ہے۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ آ کے دجال کو ختم کریں گے، تمام یہود کمیونٹی کو ختم کریں گے، یہودیوں کی تمام فوجوں کو ختم کریں گے، اور اس کے بعد پھر حضرت امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا، وہ بیت المقدس میں دفن کیے جائیں گے، اور اس کے بعد ساری دنیا پہ بادشاہت حضرت عیسیٰ کی ہوگی، اور یہ بادشاہت 40 سال تک رہے گی۔ کتنے سال تک رہے گی؟ 40 سال تک ساری دنیا کے بادشاہ حضرت عیسیٰ ہوں گے، مگر وہ انجیل سے فیصلے نہیں کریں گے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ساری دنیا میں زندہ کریں گے۔ جس سنت سے حضرت عیسیٰ بے نیاز نہیں ہے، آج امت مسلمہ اس سنت سے بے نیاز ہو گئی ہے۔ جس سنت کو اپنائے بغیر حضرت موسیٰ کا چارہ نہیں، حضرت عیسیٰ کا چارہ نہیں، کسی نبی کا چارہ نہیں، کسی ولی کا چارہ نہیں، کسی بڑے سے بڑے قطب اور ابدال کا چارہ نہیں، امت مسلمہ نے آج اس سنت سے منہ بھی موڑ لیا اور ان سنتوں کو مٹا بھی رہے ہیں، اور اس سنتوں کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ میں نے جو یہ کام شروع کیا ہے اس سے مقصود کوئی 1 2 3 4 چیزیں نہیں، جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام باتیں جو نبی سے ثابت ہیں، ان تمام باتوں کا احیاء مقصود ہے۔ زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر کام میں، ہر حرکت میں، ہر سکون میں، ہر خوشی میں، ہر غمی میں، ہر عروج میں، ہر زوال میں، صحت میں، بیماری میں، تجارت میں، زراعت میں، سیاست میں، حکومت میں، ہر کام میں اپنے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنا۔ اللہ پاک کو یہی پسند ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے کچھ قبول نہیں۔ اگر کوئی شریعت موسوی پہ چل کے آئے گا، شریعت عیسوی پہ چل کے آئے گا، شریعت داؤدی پہ چل کے آئے گا، شریعت سلیمانی پہ چل کے آئے گا، شریعت الیاسی اور شریعت خضری پہ چل کے آئے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ایک تنکے کی سی بھی ویلیو نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اپنے نبی کی طرف راغب کرنے کے لیے اپنے نبی کی عظمت اپنے کلام میں بیان کی ہے۔ ایک تاجر کوئی چیز بیچتا ہے نا تو اس چیز کی اچھائیاں بتاتا ہے، اس چیز میں یہ اچھائی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ اچھائی ہے، تو اب تو لے لو، ریٹ بھی کم ہے،
چیز بھی اعلیٰ ہے، ایک نمبر ہے، تو اب تو لے لو، مطلب یہ ہوتا ہے، وہ کہتا نہیں اب تو لے لو، وہ فضائل اتنے سناتا ہے کہ اگلا کہتا ہے اچھا جی پھر کاٹ لیں اس میں سے 7 میٹر میرا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی وہ عظمت اپنے کلام میں بیان کی ہے، وہ شان اپنے کلام میں بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اپنی مخلوق میں سے کسی کی وہ شان بیان نہیں کی۔ سبحان اللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کو ایک رات میں بیت اللہ سے مسجد اقصی کی سیر بھی کرائی اور اس کو وہ نشانیاں دکھائیں جو ان سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں شریعت میں کہ جن کے نزول اور ان کے امت پر عائد ہونے کی تفصیل اللہ نے بیان نہیں کی۔ بہت سے احکام ایسے ہیں کہ جس کی اللہ نے تفصیل نہیں دی ہمیں، بس یہ کرو، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کی اللہ نے تفصیل دی ہے اور پوری کہانی سنائی ہے کہ یہ کیا کیوں ہے اور اس کو قرآن بنا دیا۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو وحی تو ہیں لیکن قرآن نہیں ہے۔ حدیث قدسی بھی وحی ہوتی ہے، بلکہ اللہ کے نبی کے جو ارشادات ہیں وہ بھی وحی ہوتے ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے نبی جو بولتے ہیں وہ وحی ہے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو وحی نہیں ہیں، وحی ہیں لیکن ان کی تلاوت نہیں ہے چونکہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ایک بات کو جس کو خاموشی سے بھی اس کا حکم دے دیا جا سکتا تھا، خاموشی سے بھی یہ حکم نازل ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری اس کی ڈیٹیل نازل کی اور ڈیٹیل کو نازل کر کے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا تاکہ قیامت تک کے انسان اس ڈیٹیل کو پڑھ کر، اس تفصیل کو پڑھ کر میرے نبی کی شان کو جانے۔ ہمارے نبی کی خواہش تھی کہ اللہ تعالی ہمارے لیے نماز پڑھنے کا جو رخ ہے وہ بیت اللہ کو بنا دے، ہمارا قبلہ بیت اللہ بن جائے۔ جب آپ تشریف لائے اور نمازوں کا حکم ہوا تو ہمارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ جو نمازیں پڑھتے تھے وہ بس بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بیت المقدس کی طرف منہ کیا جاتا تھا، اور ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے، آپ کو صرف نماز کا حکم ہوا تھا، آپ کے لیے قبلے کی تعین نہیں ہوئی تھی، تو لہٰذا وہی باقی رہا، اس لیے اسی کی طرف نماز منہ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے نبی کی خواہش تھی کہ میں اپنے بابا ابراہیم والے قبلے کی طرف کیوں نہ منہ کروں، لیکن اب یہ بات کہنے کی نہیں تھی، اس لیے ہمارے نبی کی یہ خواہش زبان پہ نہیں آتی تھی، دل ہی دل میں یہ چاہت ہوتی تھی، دل ہی دل میں یہ خواہش ہوتی تھی، آپ اس کو زبان پہ نہیں لاتے تھے چونکہ یہ بے ادبی شمار ہوتی ہے، اس لیے آپ اپنی زبان پہ نہیں لاتے تھے، یہ بات آپ کے دل ہی میں رہتی تھی، لیکن اللہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری تفصیل سنائی ہے۔ آپ مدینہ منورہ جائیں گے، زیارتیں کرانے والے آپ کو زیارتیں کرائیں گے، تو ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد القبلتین، دو قبلوں والی مسجد، دو قبلوں والی مسجد، اس میں ایک قبلہ ہے ادھر اور ایک قبلہ ہے ادھر، ادھر قبلہ ہے بیت المقدس اور ادھر قبلہ ہے بیت اللہ۔ ہمارے نبی ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن دوران نماز ہی ہمارے نبی کے دل میں اپنے قبلے کی تبدیلی کا اتنا شدید اشتیاق پیدا ہوا کہ آپ کی نظر بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھی کہ شاید میرے دل کے ان جذبات کو خدا جانتا ہے، شاید میرے دل کے ان جذبات کو اللہ تعالیٰ جان کر کوئی ایسا حکم نازل کر دے
آپ ابھی نماز پڑھ رہے تھے کہ دوران نماز ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے قبلے کے بدلنے کا حکم نازل کر دیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہے سلام پھیرنے کے بعد، اچھا میرے نبی اب آپ ایسے کریں نا، اب آپ نے جو مغرب کی نماز پڑھنی ہے نا وہ پھر اس طرح منہ کر کے پڑھنی ہے، آئندہ آپ ایسے کرنا ہے۔ ایسے نہیں ہوا، نماز ہی میں اللہ نے قبلہ بدل دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء، میرے نبی میں دیکھ رہا ہوں تو بار بار اوپر دیکھتا ہے، تیرا چہرہ بار بار اوپر کی طرف اٹھتا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اس شاخ سے پوچھو ان لفظوں میں کتنا مزہ ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، میں دیکھ رہا ہوں تیرا چہرہ بار بار اوپر کو اٹھتا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس آج کے بعد میں تیرا قبلہ وہ بناتا ہوں جو تجھے پسند ہے۔ اس میں دو چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے تبدیلی قبلہ کے لیے جن الفاظ کا انتخاب کیا ان الفاظ سے اللہ کے نبی کی محبت ٹپک رہی ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ بار بار اوپر کو اٹھتا ہے، چلو اب آپ اسی طرح منہ کر لیا کریں۔ ایسے نہیں فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، میں دیکھ رہا ہوں آپ کا چہرہ بار بار اوپر اٹھ رہا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، جب تجھے اتنی خواہش ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ میں تیری خواہش کے خلاف کروں۔ اب اللہ کہتے ہیں میں ضرور تیرا قبلہ بدلوں گا، میں ضرور تیرا قبلہ بدلوں گا، میں ضرور تیرا قبلہ بدلوں گا۔ 3 دفعہ اللہ نے کہا ہے میں ضرور بدلوں گا، ضرور بدلوں گا، ضرور بدلوں گا۔ اچھا کون سا قبلہ بنائیں گے یہ نہیں فرما رہے، المسجد الحرام، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ المسجد الحرام، ہم آپ کا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر دیں گے، یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم تیرا چہرہ اس قبلے کی طرف موڑیں گے جو تجھے پسند ہے۔ سبحان اللہ، واہ میرے نبی آپ کی شان۔ یہ قرآن بن گیا، قیامت تک کے لوگ پڑھیں گے، قیامت تک کے امتی پڑھیں گے اور سبق لیں گے کہ یہ وہ نبی ہے جس کی پسند کا اس کے خالق اور اس کے پروردگار کو بھی لحاظ ہے، تو ہمیں اس کی پسند کا کتنا لحاظ کرنا چاہیے۔ یہ مقصد ہے لفظ ترضاہا کو بڑھانے کا، جس کی پسند کی لاج خود اس کا بنانے والا رکھتا ہے، ہمیں اس کی پسند کی کتنی لاج رکھنی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کو کدو پیش کیے گئے، اس نے کہا مجھے نہیں اچھے لگتے۔ امام ابو یوسف کھڑے ہوئے اور تلوار میان سے نکالی اور کہا جلدی ایمان کی تجدید کر ورنہ میں تیری گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ تو کدو کو ناپسند کرتا ہے جس کو میرے نبی پسند کرتے تھے؟ فوراً ایمان کی تجدید کر ورنہ تو مرتد ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ فوراً ایمان کی تجدید کر ورنہ میں تیرا سر اڑا دوں گا۔ چنانچہ اس سے کلمہ پڑھوایا، اس کو دوبارہ اسلام میں داخل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ترضاہا کا لفظ ذکر کر کے امت کے دلوں میں اپنے نبی کی پسند کی اہمیت بٹھائی ہے کہ تمہارے نبی کی پسند کی لاج جب اس کا بنانے والا رکھتا ہے تو تم اس کے غلام اور اس کے امتی اور اس کی محبت کے دعوے دار ہو کے تمہیں تو زیادہ رکھنا چاہیے۔ پھر اتباع نبی میں آج دیندار طبقے نے چند چیزوں کو مخصوص کر لیا ہے اور سنت کے دائرے کو محدود کر لیا ہے۔ مسواک، ٹوپی، داڑھی، جبہ شبہ، پگڑی، مسجد میں دائیں طرف سے جانا، بائیں پاؤں سے نکلنا، بیت الخلاء میں بائیں پاؤں سے داخل ہونا، دائیں پاؤں سے نکلنا،
اللهم بسمك اموت واحیا، بسم اللہ وبرکت اللہ، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ چلو جی، یہ ہو گئی سنتیں پوری۔ سنت کا دائرہ ہم نے گھٹا گھٹا کے چند منٹوں کو سنت کا دائرہ بنا دیا ہے۔ یہ تو منٹوں کے کام ہے، جبکہ ہمارے نبی کی سنت کا دائرہ، اتباع سنت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ آپ کو اپنی مرضی سے کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، مجھے اپنی مرضی سے کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ خطیب کو اپنا بیان کرنے کی اپنی مرضی سے اجازت نہیں، اس کے لیے سنت کی حدود ہیں۔ جج کو اپنی مرضی سے فیصلے صادر کرنے کی اجازت نہیں، اس کے لیے سنت کی حدود ہیں۔ تاجر کو اپنی مرضی سے تجارت کی اجازت نہیں، سنت کی حدود ہیں۔ زارع کو اپنی مرضی سے زراعت کی اجازت نہیں، اس میں سنت کی حدود ہیں۔ ایک سرکاری ملازم کو اپنی مرضی سے ملازمت کی اجازت نہیں ہے، اس میں سنت کی حدود ہیں، اس کے اندر رہ کے اس نے اس ملازمت کو کرنا ہے۔ عورت کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی اجازت نہیں، اتباع سنت کی حدود میں رہ کر زندگی گزارنی ہے۔ جب وہ ماں بن جاتی ہے تو اس کو اپنی مرضی سے ماں بننے کی اجازت نہیں، بلکہ اس کو اتباع سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے ماں بننا ہے۔ یہاں تک کہ ولادت کے موقع پر بھی اتباع سنت کا لحاظ کرنا ہے۔ ولادت کے موقع پر بھی پیشاب میں، پاخانے میں، اپنی بیوی سے ملنے میں، اپنی خلوتوں میں، اپنی جلوتوں میں، اپنے اجتماعی کاموں میں، اپنے انفرادی کاموں میں، ہر کام میں ہمیں اپنے نبی کی سنت کا اتباع کرنا ہے۔ سنت کا دائرہ اتنا وسیع ہے۔ زندگی میں جب کبھی بھی کسی کو بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، اگر گہری نظر سے سوچے یا کسی اللہ والے سے پوچھے، کسی راسخ عالم سے پوچھے، تو وہ پریشانی اس موقع کی سنت چھوڑنے کی وجہ سے آئی ہے۔ پکی بات ہے یہ معمول رہا۔ برس سے مراد کم از کم 25 سال۔ مجھے سر میں درد رہنا شروع ہوا اور آنا شروع ہوئے، یہ کسی سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے آئی ہے۔ اب سوچوں کہ کون سی سنت ہے رہی ہے۔ مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں، فارغ التحصیل ہوں، لیکن اس موقع کی وسیع ہے۔ حیرت کی کہ لوگ بزرگوں سے بیعت ہو جاتے ہیں اور وظیفے پڑھتے رہتے ہیں اور اچھے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ولی جاتے ہیں، جبکہ زندگی سنت سے خالی ہوتی ہے۔ تو مستقل اللہ سے مانگا میں نے، یا اللہ اس موقع کی جو سنت مجھ سے چھوٹ رہی ہے وہ مجھے سجھا، میں تیرے نبی کی کوئی سنت نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ کھولا کہ اس موقع پہ آپ یہ سنت چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک وقت میں اذا اقبل جمیعا و اذا ادبر جمیعا، جب آپ کسی چیز کی طرف توجہ کرتے تھے تو ساری توجہ اسی کی طرف رکھتے تھے، کسی دوسری کی طرف نہیں رکھتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے جب سے سنت پہ عمل کرنا شروع کیا طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ اذا اقبل جمیعا، ایک وقت میں دو کام کرنا یہ سنت نہیں ہے، ایک وقت میں ایک ہی کام کو پوری، یہ ہے سنت۔ نماز میں ہے، اب یہ نہیں کہ میں نے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، اس سے ملنا ہے اس سے ملنا ہے، یہ لینا ہے وہ دینا ہے، یہ نہیں۔ نماز تو پھر نماز، کسی سے ملاقات تو پھر کسی سے ملاقات۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے ملنے کے لیے کوئی ساتھی آیا ہوا ہے، بات بھی کر پڑھ رہے ہیں، بات بھی ہاں آپ بولیں اور میسج بھی کر رہے ہیں۔ اذا اقبل جمیعا و اذا ادبر جمیعا، جب آپ توجہ کرتے تھے تو ساری توجہ ایک طرف رکھتے تھے، جب آپ توجہ پھیرتے تھے تو پوری توجہ پھیرتے تھے۔ یہ اس موقع کی سنت ہے۔ ایک وقت میں دو کام کرتے ہیں نا، ان کی قوت ارتکاز متاثر ہو جاتی ہے۔ قوت ارتکاز یعنی فوکس کرنے کی، کسی چیز پہ توجہ کو ٹکانے کی جو قوت ہے نا، وہ ان کی متاثر ہو جاتی ہے، اس لیے پھر مراقبے میں دل نہیں لگتا۔ دل رکھتے ہیں۔ بہت سے ساتھی پوچھتے رہتے ہیں
اچھا جی وہ جو توجہ رکھنی وہ رکھنی کہاں ہے؟ سال ہو گیا ہے بیعت کو، اب پوچھا ہے توجہ رکھنی کہاں ہے؟ خدا کے بندے سال گزر گئے اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ توجہ رکھنی کہاں ہے؟ یہ جو فوکس کرنے یہ متاثر ہو جاتی ہے اس آدمی کی جو ایک وقت میں ایک کام نہیں کرتا، ایک وقت میں کئی کئی کام کرتا ہے، چونکہ اس کو توجہ ایک جگہ رکھنے کی عادت ہی نہیں، وہ آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے، آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے، تقسیم ہوا ہے، بیٹھتا ہے دل ہے، توجہ بنتی نہیں، آدھی ادھر جا رہی ہے آدھی ادھر جا رہی ہے۔ یہ صحت کے لیے بھی مضر ہے، روحانیت کے لیے بھی مضر ہے، اس لیے کہ سنت کے خلاف ہے۔ کھانا کھاؤ موبائل مت سنو، کھانا کھاؤ موبائل پہ بات مت کرو، یا تو کھانا موقوف کر دو بات کر لو۔ اتنی سنت میں برکتیں ہیں۔ ہمارے نبی میں پڑھتے تھے تو اس خطبے میں اب نبینا وحبیبنا وشفیعنا وطبیب قلوبنا وقرۃ اعیننا، حضور ہمارے دلوں کے طبیب ہیں، حضور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے حبیب بھی ہیں، ہمارے نبی ہمارے طبیب بھی ہیں، ہمارے نبی نے ہمارا علاج بھی کیا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں جو جو بتایا ہے ہماری خیر ہے ہی اس میں، ہماری خیر منحصر ہے اس میں۔ اب یہ معلوم کہاں سے ہوگا؟ یہ علماء سے معلوم ہوگا۔ جتنا ہمارا علماء سے ربط بڑھے گا، جتنا ہمارا علماء سے تعلق بڑھے گا، اتنی ہماری زندگی سنت کے مطابق ڈھلتی چلی جائے گی، اتنی ہمیں موقع کی سنتیں معلوم ہوتی چلی جائیں گی۔ کم قسمتی سے تو یا تو نکاح کے مسائل لے کر، یا طلاق کے مسائل لے کر، یا فوتگی کے مسائل لے کر۔ ابھی چند دن پہلے ایک دیندار گھرانے کا ایک بچے کو لے آیا کہ اس پہ دم کریں، کہ دم کر دیا، تو میں نے کہا اذان ہو گئی؟ کہا نہیں 4 دن ہو گئے، جبکہ پہلی آواز اس کے کان میں اللہ کی جانی چاہیے تھی، 4 دن ہو گئے اذان ہی نہیں دی۔ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی اذان دینی ہے۔ اب اس بچے کا مستقبل متاثر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ پہلی آواز نہیں پڑی نا پہلی، اس کا مستقبل متاثر ہو گیا۔ اور غلطی کا علماء کے پاس نہیں گئے کہ جی بچہ ہونے والا ہے، بتائیے اس شادی کرنے لگا ہوں، میرے آقا کا طریقہ کیا ہے؟ میری بیوی امید سے ہے، میرے آقا کا طریقہ کیا ہے؟ بتائیے اس کو کرنا کیا ہے؟ میرے آقا کا اس میں کیا طریقہ ہے؟ ہر بات میں علماء کرام سے رہنمائی لینا۔ سوشل میڈیا نے ہمارے علماء کی اتنی کردار کشی کی ہے، اتنی کردار کشی کی ہے کہ لوگوں کا علماء کے پاس جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ وہ چھوڑ مولویوں کو یار، کچھ لکھا پڑا ہے بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، سب کچھ لکھا ہوا ہے، چھوڑو ان مولویوں کو، چھوڑو ان ڈاکٹروں کو، کوئی بھی نہیں کہتا چھوڑو ان کمبخت ڈاکٹروں کو، کسائی بنے ہوئے اتنی فیس لیتے ہیں، الحمدللہ میڈیکل اسٹور بھرے پڑے ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا یہ خالی ہے میڈیکل اسٹور، کوئی بھی نہیں کہتا یہ۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارا علماء سے ربط بڑھنا چاہیے، ہمارا علماء سے تعلق بڑھنا چاہیے، ہمیں سے پوچھنی چاہیے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، زور ہے تو فرماتے ہیں کہ مجھے بہت شوق تھا اتباع سنت کے بارے میں تحقیق کرنے کا کہ کس کام میں کیا سنت ہے۔ تو فرماتے ہیں میں لاہور میں کالج میں پڑھتا تھا، اسلامیہ کالج میں پڑھتا تھا، تو وہاں پہ ہوتے تھے حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی جامع اشرفیہ میں، تو میں ان کے پاس چلا جایا کرتا تھا اور ان سے ہر بات کی سنت پوچھتا تھا، ہر بات کی سنت پوچھتا تھا۔ وہ بہت مصروف ہوتے تھے تو مجھے شرم بھی آتی تھی، میں ان سے معذرت کرتا تھا، تو وہ فرماتے تھے بیٹا آپ نوجوان ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، آپ سنت کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس ماحول میں رہنے والا ایک لڑکا ہر بات میں پوچھتا ہے کہ اس میں میرے سرکار کی کیا سنت ہے۔ تو فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب بھی وہاں تشریف لا رہے ہیں، تو میں نے موقع کو غنیمت جانا، میں فوراً پہنچ گیا۔ میں نے کہا حضرت میں مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی دامت برکاتہم سے پوچھتا رہتا ہوں چھوٹی چھوٹی باتیں، آپ تشریف لائیں تو میں نے کہا آپ سے بھی استفادہ کر لوں۔ کہا ہاں بیٹا پوچھو کیا بات ہے۔
کہ حضرت میرے نبی کا جو اصل لباس تھا نا، جینین حضور والا لباس، وہ کیا تھا؟ تو ہے وہ لباس جو زمانے کے صالحین پہنتے ہیں، جو میرے نبی کا اپنا لباس ہے، اس کی کوئی تحقیق بتائیے کہ اس میں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ پہلے یہ بتائیے کہ وہ جبہ تھا یا کرتا تھا، گول تھا سلا ہوا یا کھلا ہوا تھا؟ بیٹا میں نے ایک کتاب لکھی ہے تراشے، نہیں کشکول. میں نے ایک کتاب، مفتی شفیع صاحب فرمانے لگے میں نے ایک کتاب لکھی ہے کشکول، اس میں ایک حدیث لکھی ہے. اس حدیث میں ہے ابھی نے حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ میں آؤں نا تو پھر مجھے دوڑنے میں ذرا دشواری ہوتی ہے، تو میں بغیر لنگی کی دوڑ لگا لیا کروں، جانور کے پیچھے دوڑ لگانی ہوتی ہے. تو فرمایا ہاں آپ لنگی اتار کے بھی دوڑ لگا لیں تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ کرتے سے آپ کا سطر چھپ جاتا ہے. تو فرمانے لگے اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سلمہ ابن اکوع کے کرتے کو چاک نہیں تھے. بھئی چاک ہوں گے اور پھر شلوار نہ ہو اور پھر دوڑ لگائے گا تو کیا ہوگا؟ آپ خود ہی سوچ لیں کیا ہوگا. یہ سوال میں نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے کیا تھا. سندو ہوا پہنتے ہیں اور لیکن عرب سارے یہ سلا ہوا پہنتے ہیں، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمانے لگے کہ اس کی وضاحت تو لیکن اتنا ہے کہ اور جس انداز سے وہ سواری پہ چڑھا کرتے تھے اس سے مجھے اندازہ ہے کہ یہ سلا ہوا نہیں بلکہ کھلا ہوا تھا. انہوں نے فرمایا یہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا اندازہ جس پھرتی سے صحابہ چڑھتے تھے. حضرت مفتی شفیع صاحب نے یہ بات فرمائی کہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جبہ تھا سلا ہوا تھا، تبھی تو بغیر شلوار کے بھی چلا جا سکتا تھا. پھر کپڑا پتلا نہیں ہوتا تھا، سطر نظر نہیں آتا تھا. اگر صرف جبہ بھی آدمی پہنے تو سطر نظر نہیں آتا. تو اب حضرت مفتی شفیع صاحب کی بات جو میں نے اپنے حضرت جی سے سنی وہ، اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی بات، ان دونوں باتوں میں بہت عرصہ غور کرتا رہا. پھر وہاں دین ان علاقے والوں سے ملا، ان کے لباس کو دیکھا، تو یہ تین چیزیں اصل ماخذ بن گئیں. ان تینوں میں غور کرنے کے بعد میں ایک ادنا سا طالب علم اس نتیجے پہ پہنچا کہ سنت یہ ہے کہ کرتا یا تو سلا ہوا ہو یعنی گول ہو، اور اگر کھلا ہوا بھی ہو تو گھٹنے سے نیچے کھلا ہوا ہو. اگر چاک کھلا ہوا بھی ہو تو کہاں سے کھلا ہوا ہو؟ چنانچہ وہ علاقے جہاں حضرات صحابہ کرام گئے اور حضرات صحابہ کرام کی وجہ سے وہاں اسلام زندہ ہوا اور دائر اسلام محفوظ ہیں، وہاں کا دیندار طبقہ یہی لباس پہنتا ہے، کرتا ہوتا ہے، گھٹنے سے نیچے تھوڑا سا کھلا ہوتا ہے. ایک ملک نہیں کئی ملک. تو حضرت جی فرمانے لگے، میں نے مفتی شفیع صاحب سے پوچھا، انہوں نے کرتے کی یہ وضاحت بتائی. پھر فرمانے لگے کہ آپ علیہ السلام کے کرتے میں یہ تھا، ایک کالر جو ہوتا ہے، ہاف کالر جو ہوتا ہے، جو کرتا نما شیروانی نما ہوتا ہے. تو کہا نہیں یہ بات کی چیز ہے، آپ علیہ السلام کے کرتے میں کالر نہیں تھا. فرماتے ہیں اس کو بین بولتے ہیں، وہ جو ہاف کالر ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں میں نے پھر پوچھا کہ جی آپ علیہ السلام کا گریبان کیسا تھا؟ کچھ لوگ یہاں گریبان بناتے ہیں، کچھ یہاں بناتے ہیں، بہت سے عرب یہاں بناتے ہیں، امارات کے بہت سے عرب، ابو ظبی کے عرب، اور بھی بہت سارے علاقوں والے یہاں سندھ تھے، بلوچستان کے لوگ بھی پہلے یہاں گریبان بناتے تھے. تو فرمایا آپ علیہ السلام کا گریبان تو سینے پر تھا. پھر کہا جی بٹن کیسے ہوتے تھے، آخر گریبان کو بند کیسے کرتے تھے؟ تو فرمایا یا تو کوئی لکڑی کا ٹکڑا ڈال دیتے تھے یا پھر کپڑے کا کوئی بٹن بنا کے اس کو دھاگے میں ڈال دیا کرتے تھے، اس سے وہ بٹن بن جاتا تھا. پھر فرمانے لگے کہ اب اس میں جو بٹن ہے وہ ایک بھی رکھ سکتے ہیں، تین بھی رکھ سکتے ہیں، 5 بھی رکھ سکتے ہیں. حضرت جی فرمانے لگے لیکن میں نے ایک بٹن کو اختیار کر لیا. تو میں سوچتا اختیار کرنے کی کیا وجہ ہوئی؟
حضرت جی نے ایک ہی بٹن کیوں اختیار کیا؟ یہ حدیثیں گزری کہ جس میں ہمارے نبی کے بٹنوں کے لیے ازرار کا لفظ ہے، ازرار کا لفظ ہے، یعنی کئی بٹن۔ تو حضرت جی کا ایک بٹن کیوں ہے؟ تو اس کے دو جواب ملے مجھے اللہ کی طرف سے۔ ایک جواب تو ملا شمائل ترمذی سے، اس میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس گیا، میں نے اللہ کے نبی کی زیارت کی، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کا بٹن کھلا ہوا تھا، اس میں ایک کا لفظ، گریبان کھلا ہوا تھا، بٹن کھلا ہوا تھا، تو اس میں ایک کا لفظ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب دو کناروں کو، دو حصوں کو آپ ملائیں گے تو ضرور اس میں تھوڑا سا فاصلہ بیچ میں رہ جاتا ہے جس سے جسم نظر آتا ہے۔ تو اگر 3 بٹن ہوں گے تو یہاں تک آ جائے گا، 5 ہوں گے تو اور نیچے آ جائے گا، تو جسم کا یہ حصہ کھلا رہے گا۔ تو اس لیے ہمارے حضرت جی نے ایک بٹن پہ اکتفا کیا اور اپنے لباس کو 100% مسنون بنانے کی کوشش کی۔ میں نے اپنا الٹا سیدھا خامخواہ اجتہاد کر کے ان بٹنوں کو 3 کر دیا، اس لیے کہ زیادہ احادیث میں ازرار کا لفظ ہے۔ باقی رہا یہ کہ سینہ کھلتا ہے تو پیچھے درزی سے کہہ کے میں نے ایک پتلا سا قصیدہ اپنا اجتہاد ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کو اتنا سنت پہ چلنے کا شوق کہ انہوں نے اپنے لباس کی ہر چیز، ایک دفعہ حضرت جی فرمانے لگے کہ ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لیا، پھر مجھے کہا گیا یہ جو تو ہر بات میں سنت کو دریافت کر کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس کے انعام میں تو ملا ہے۔ تو ہمارے جتنے سالکین ہیں ان کو یہ جست سنت بھئی اس میں سنت کیا ہے، بھئی اس میں سنت کیا ہے، اس میں سنت کیا ہے، اس میں سنت کیا ہے، اتنا سنت کا تکرار، سنتیں دریافت کر کہ لوگ کہیں یار اس کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، اتنا ہمیں سنت کا تکرار کرنا چاہیے۔ ہر چیز میں سنت، ہر سنت حضرت پہ چل، سر کے بل اے دل، کر دے جو خدا تجھ کو ادب دان محمد، میں ہوں میرے ماں بابان محمد۔ ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب کے جو والد گرامی حضرت مفتی شفیع صاحب تھے، تقی صاحب نے یہ خود لکھا ہے واقعہ، فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب سنایا کرتے تھے کہ میں ایک دفعہ، عام مجمع میں نہیں سناتے تھے، فرماتے ہیں مجھے انہوں نے سنایا کہ میں ایک دفعہ روز اقدس پہ حاضر ہوا، تو روز اقدس دل میں ایسا جوش پیدا ہوا کہ میں نے کہا کہ میں آگے بڑھ کے جالیوں سے چمٹ جاؤں، مگر پھر مجھے ادب مانے ہوا، اور یہ سوچ کر میں احساس کمتری میں جانے لگا کہ شفیع تو کوئی بڑا بدبخت ہے کہ تجھے قریب جانے کی ہمت اور توفیق نہیں ہے۔ دیکھیں یہ عشاق کیسے چمٹے جا رہے ہیں، قریب تر سے گزرتا رہتا ہے، شاید تیرے نصیب میں نبی کا قرب نہیں ہے، اس لیے تجھے قریب جانے کی توفیق نہیں ہے۔ فرمانے یہ سوچ کے میں احساس کمتری میں جا رہا تھا تو مجھے آواز آئی، مفتی صاحب اعلان کرو جو سنت پہ چلے وہ ہم سے قریب ہے چاہے کتنا ہی دور ہو، جو سنت کو چھوڑ دے وہ ہم سے دور ہے چاہے کتنا ہی قریب ہو۔ یہ جو تبلیغ کی محنت اور تبلیغ کے کام کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت بخشی اور عموم بخشا اور تاثیر بخشی، اور اس کی وجہ سے دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا، اس کی مین وجہ یہ، اور یہ فرماتے تھے میں نے اپنا کام شروع کرنے سے پہلے رائج تحریکوں کو فالو نہیں کیا، میں نے عہد نبوت کی طرف نظر دوڑائی اور اپنے کام کے ہر امر کو، ہر بات کو عہد نبوت کے قریب تر کرنے کی کوشش کی۔ اس وجہ سے اللہ نے قبولیت دی۔ اللہ تعالیٰ دین کا کام اس سے لے گا، اللہ تعالیٰ اپنا قرب اس کو دے گا، اللہ تعالیٰ اپنی قبولیت اس کو دے گا
جو ہر بات میں اس کے نبی کی سو کرے گا، ہر بات میں. خواہش ہے. بعض دوستوں کو میں دیکھتا ہوں کہ سالہ سال سے وہ چل رہے ہیں، لیکن ابھی ان کا ظاہر بھی نہیں بدلا، ابھی وہ پرانے ہی روپ میں چل رہے ہیں. نہیں، روپ بدلنا چاہیے. اور روپ کو آپ معمولی نہ سمجھیں، روپ کی بڑی قیمت ہے، ظاہر کی بھی بڑی قیمت ہے. ظاہر بیکار، ظاہر کی بڑی قیمت ہے، ظاہر کی بڑی قیمت ہے. یہ ہمارے کرنل شعیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک دفعہ اسلام آباد میں ان کے پاس تھا، تو مجھے جانا تھا کوئٹہ بائی ایئر. تو نکل گیا. اب میں ایئرپورٹ پہ، تو میں نے اپنے دوست کو فون کیا، انہوں نے ان کو فون کیا. ان کا آپ اندر ہی رہیں، ہم آپ کو لینے آ رہے ہیں. بہت اچھا. یہاں اندر کیسے؟ اندر تو کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، ٹکٹ چیک کرتے ہیں پھر اندر جانے دیتے ہیں. کرنل صاحب چونکہ وردی سے سارے ڈرتے ہیں، تو یہ بالکل سیدھے یوں اندر، کسی نے گیٹ پہ روکا نہیں، سیدھے اندر آ گئے. اور کہ میرا سامان اٹھوا کے مجھے واپس لے گئے. پھر اگلا ٹکٹ کروایا اگلے دن کا صبح. تو یہ بیچارے مجھے چھوڑنے گئے، وردی میں نہیں گئے. گیٹ والے سے کہا میں کرنل شعیب ہوں، مجھے ان کے ساتھ اندر جانے دیں، میں سامان کے اندر تک جانا چاہتا ہوں. ان کا نہیں بھائی کرنل شعیب، چلیں یہاں چلیں. ان کو نہیں جانے دیا اندر. مجھے بڑا احساس ہوا ظاہر کی بڑی قیمت ہے. ایئرپورٹ والوں نے آرمی کی وردی دیکھ کر گیٹ خالی کر دیا، اور بن وردی کے باوجود بتانے کے بھی اندر جانے نہیں دیا. تو جب ہم اپنے نبی کی وردی میں ہوں گے، ہم اپنے نبی کے روپ میں ہوں گے، اللہ کے پسندیدہ روپ میں ہوں گے، رضوان جانے دے گا نہیں دے گا؟ رضوان کہتے ہیں جنت کے داروغے کو، جانے دے گا کہ نہیں دے گا؟ جانے دو، محمد ہی ہے. جانے دو. کون ہے؟ جن کے لیے جنت بنی ہے، جن کے ہاتھ میں جنت کی کنجیاں ہیں، جانے دو، ان کا ماننے والا ہے. اور اگر ہم نے کہا میں نے 6 عمرے کیے، 3 حج کیے، پکا نمازی ہوں، 4 مہینے بھی لگائے تھے، روپ نہیں ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس نے بھیج دیا نا کرنل صاحب کو پیچھے، وہ ہمیں کہیں بھیج نہ دے واپس. تو اس لیے ہم اپنا روپ دھاریں، اپنے ظاہر کو سنت سے مزین کریں، سر سے لے کے پاؤں تک سارے وجود کو. ابھی ہمارے حضرت جی سے ملاقات ہوئی تو فرما رہے تھے کہ میں جب امریکہ میں رہتا تھا تو لوگ مجھے بہت گھور گھور کے دیکھتے تھے، تو میں سوچتا تھا شاید یہ مجھے دیکھ کے سوچتے ہیں کہ یہ آثار قدیمہ کہاں سے آ گیا ہے. جبہ، پگڑی، لاٹھی. تو فرمانے میں یوں سوچتا تھا کہ یہ مجھے دیکھ کے سوچتے ہوں گے یہ آثار قدیمہ کہاں سے آیا ہے. لیکن ایک دفعہ میں سیڑھی پہ چڑھ رہا تھا تو 2 لڑکیاں آپس میں بات کر رہی تھیں. وہ کہہ رہی تھیں یہ حضرت عیسیٰ کی کمپنی کا آدمی معلوم ہوتا ہے. تو اس دن مجھے احساس ہوا کہ یہ مجھے آثار قدیمہ نہیں جانتی، نہ مجھے یہ برا جانتے ہیں، حقیر جانتے ہیں، بلکہ یہ مجھے بہت پہنچا ہوا بزرگ سمجھ کے مجھے گھور رہے ہوتے ہیں. سنت میں تاثیر ہے، سنت اپنا اثر دکھائے بغیر رہ نہیں سکتی. ہم لوگ گئے ایک ملک میں سن 2006 میں، تو اب ہم مسلمان تھے ہی تھوڑے سے. اب ہم اتنی چاہ لے کے تو اب گشتیں کریں تو مسلمانوں پہ کریں، مسلمان ہیں ہی تھوڑے تو کیا کریں. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی جو ہمارے نبی کا روپ ہے نا، بس وہ ہم دھار کے ہم بازاروں میں گھومنا شروع کریں، سڑکوں پہ چلنا شروع کریں. چنانچہ ہر ساتھی نے اپنے ہاتھ میں تسبیح لی، سر پہ سفید پگڑی باندھی، سفید لباس پہنا اور سر جھکا ہوا. 2 ساتھی سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، بازار میں گھوم رہے ہیں. بس یہ ہم سارا دن یہی کرتے رہتے تھے. یقین جانیے ہم نے کسی غیر مسلم کو دعوت نہیں دی، لیکن پتہ نہیں کتنے، مجھے گنتی بھی یاد نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے صرف ہمیں دیکھ دیکھ کے مسلمان ہوئے.
ایک دفعہ میں اپنے ساتھی کے ساتھ جا رہا تھا سڑک پہ، یوں ہی سفید پگڑی، سفید لباس، گردن جھکی ہوئی، داڑھی کو کنگھی کر کے تیار ہو کے ہم نکلتے تھے، تو ایک نوجوان لڑکے کو میں نے دیکھا کہ وہ مسلسل ہمیں گھور رہا ہے، ہم گزر گئے تو پیچھے بھی مڑ کے دیکھ رہا ہے۔ تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا یار ہے تو بے اصولی، لیکن چل کے مل لیتے ہیں ان سے، بیچارہ دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے۔ ہم اس کے پاس چلے گئے تو میں نے کہا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں دیکھنے میں اتنا سکون ہے، تم جیسا بننے میں کتنا سکون ہوگا۔ میرے نبی کے طریقے میں ڈھل کے تو دیکھ، انمول نہ کر دوں تو کہنا۔ تو میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا میں پھر آپ جیسا بن سکتا ہوں، کیا کرنا پڑے گا؟ ان کو ہم لے کر گئے، ایک کمرے میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہاں جا کے بٹھایا اور ان کو پھل ول پیش کیے۔ وہ انتظار کی کیفیت میں تھا، پتہ نہیں اس نے کیا سوچا تھا کہ پتہ نہیں کوئی مشین ہے اس میں ڈالیں گے مجھے، پھر نکلوں گا تو ایسا بن جاؤں گا، یا پتہ نہیں کیا کریں گے یہ۔ تو انتظار کی کیفیت میں تھا، تھوڑا سا کھا رہا ہے، پوچھ رہا ہے پھر کب کریں گے اپنے جیسا مجھے؟ میں نے کہا آپ اطمینان سے کھائیں، پھر کھانا پیش کیا۔ اب کھانا بھی اطمینان سے نہیں کھا رہا، بار بار پوچھ رہا ہے پھر مجھے اپنے جیسا کب کریں گے؟ اب جب کھانا کھا کے فارغ ہو گیا تو میں نے اس سے پوچھا بھئی بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو ہمارے جیسا بننا ہے تو آپ کو ہمارے دین میں داخل ہونا پڑے گا، کہنا کر دو؟ میں نے کہا نہیں ایسے نہیں، اگر آپ اپنے پیرنٹس سے پوچھے بغیر، اپنے سرپرستوں ماں باپ سے پوچھے بغیر اگر آپ ہمارے دین میں داخل ہوئے اور پھر انہوں نے دیا پریشر، پھر آپ نے دوبارہ ہمارا دین چھوڑ دیا تو یہ زیادہ نقصان دہ ہے آپ کے لیے۔ اس لیے پتہ نہیں اس وقت اللہ نے یہ بات دل میں ڈالی، ورنہ تو فوراً کلمہ پڑھنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے کہ پوچھ کے آؤ، فوراً کلمہ پڑھنا چاہیے۔ پتہ نہیں اس وقت دل میں یہ بات آئی تو کہنے لگا کہ باپ تو مجھے معلوم نہیں کون ہے۔ اچھا عجیب بات یہ کہ اس پورے سفر میں جس کسی سے بھی ملے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملا جس کو اس کا باپ معلوم ہو۔ حضور کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے یہ۔ اور یہ جتنے ہمارے اسکولز میں، کالجز میں جو نظام لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ اس کلچر کو لانے کی کوششیں ہیں، مسلسل لگے ہوئے ہیں، مسلسل لگے ہوئے ہیں ہمارے کلچر کو بدلنے میں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، لیکن اللہ نے بھی فیصلہ کر دیا ہے لگاؤ جتنا چاہو زور، میں نے اپنے نبی کے نور کو بجھنے دینا ہی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے انہوں نے ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجز میں، ہماری یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیوں کو کٹھے بٹھا دیا، بھائی لڑکے ادھر بٹھا دو لڑکیاں ادھر بٹھا دو، ایسے ہی نہیں بٹھایا، ایک لڑکی ایک لڑکا، اس کے ادھر بھی لڑکی ادھر بھی لڑکی، یا پوچھ لیں اسٹوڈنٹ سے۔ انہوں نے ہمارے کلچر کو بدلنا چاہا، انہوں نے ہمارے اقدار کو بدلنا چاہا، انہوں نے اپنے نبی کی سنت کو مٹانا چاہا، اللہ نے مولانا الیاس صاحب کو کھڑا کر دیا جنہوں نے ان کے اسٹوڈنٹس کو ہی پگڑیاں پہنی اور اللہ نے ہمارے حضرت جی کو پیدا کر دیا جنہوں نے یونیورسٹیوں کے لڑکوں کو بڑی بڑی پگڑیاں اور ان کے جسم پہ جبے پہنا کے ان کو بھی مراقبے کا عادی بنا دیا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں اسٹوڈنٹس ہیں جن کے سنت سے مزین ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت جی کو ذریعہ بنایا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، اللہ نے کہا تم بھی زور لگاؤ ہم بھی کرتے ہیں۔ وَيَمْكُرُونَ، اور وہ سازشیں کرتے ہیں، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی پھر تدبیر۔ تو کہنے لگا مجھے باپ تو معلوم نہیں، امی ہے میری، میں نے کہا آپ ان سے پوچھ لیں۔ چلے گئے والدہ کے پاس، ان سے پوچھ کے آ گئے، پھر واپس آئے، میں نے کہا کیا ہوا؟ یہ سارا وقت ہے ظہر کا، ظہر کے بعد کا۔
کہنے لگا پہلے تو وہ خاموش ہو گئی، بعد میں اس نے کہا ٹھیک ہے تم بے شک ان کے دین میں داخل ہو جاؤ، تو اب آپ مجھے اپنے جیسا بنا دیں۔ میں نے ان کو کلمہ پڑھایا۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کو کچھ محسوس ہو رہا ہے، سکون جیسے محسوس ہوتی ہے نا۔ جب وہ پڑھ رہا تھا تو ایسے جیسے اس کو کچھ ہو رہا ہے۔ جب وہ کلمے کے الفاظ ادا کر چکا، میں نے اس سے پوچھا آپ کیا محسوس کر رہے تھے؟ کہنے لگے یہ الفاظ سے نہیں بتایا جا سکتا۔ جب آپ نے مجھے یہ کلمات کہلوائے ہیں، ایسے جیسے سارا وجود میرا ٹھنڈا ہو گیا ہے، پرسکون ہو گیا ہے، اور مجھے آج وہ سکون ملا ہے کہ ساری زندگی کبھی میں نے اس کو خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسا سکون محسوس ہوا، تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اتنا سکون بھی کوئی پا سکتا ہے۔ کس پر؟ صرف کلمہ پڑھ لینے پہ۔ ہم نے اس کا نام رکھا محمد جابر۔ اس سے اگلی بستی میں گئے تو وہاں پہ عصر کی نماز سے پہلے ایک لڑکا مسلمان ہوا، اس کا نام رکھا عبد الرحمن۔ جب وہ مسلمان لگا مجھ سے کہنے لگا کہ بس اب آپ بے فکر ہو جائیے، اگلی دفعہ اللہ اگر آپ کو لایا تو اس پورے علاقے میں آپ کو غیر مسلم نہیں ملے گا۔ بس اسی مشن کے لیے وقف ہے کہ میں اب ان سب کو یہ دولت تقسیم کروں گا جو دولت مجھے آپ کے توسط سے ملی ہے۔ اور اس نے وعدہ کیا، میں نے نہیں کہا اس کو، اس نے خود ہی کہا کہ اب آپ اگلی دفعہ اگر اللہ آپ کو لایا تو اب آپ کو یہاں پھر غیر مسلم نہیں ملے گا۔ اگلی بستی میں ہم گئے تو ایک لڑکا مسلمان ہوا، اس کا نام ہم نے رکھا محمد جابر۔ اس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھ کے وہ پیچھے کی طرف کھسک کے پیچھے آ گیا اور دیوار کو ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، اور موبائل میں کچھ کر رہا تھا۔ ٹچ موبائل نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے موبائل تھے اس زمانے میں، چھوٹے موبائل بٹنوں والے وہ۔ تو میں بھی ذرا پیچھے کو آ گیا، میں نے کہا اب اس کو کوئی فاتحہ سکھاؤں، کوئی تسبیح سکھاؤں، کوئی درود سکھاؤں، کچھ سکھاؤں بنیادی احکام۔ تو میں بھی اس کے ساتھ پیچھے کی طرف آ گیا، دیوار کو ٹریک لگا لی، اور اس کے پاس اس کے موبائل پہ جو نظر پڑی تو اس کی اسکرین پہ لکھا ہوا تھا خوبصورت الفاظ میں عربی رسم الخط میں محمد۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، یار ابھی تو مسلمان ہوا ہے، عصر سے پہلے مسلمان ہوا ہے، ابھی نماز پڑھی ہے۔ تو میں نے کہا یار آپ یہ نام کہاں سے لائے؟ آپ مسلمان تو ابھی ہوئے، یہ تو ہمارا نام ہے۔ کہنے لگا اچھا مجھے اس نام سے بڑے عرصے سے محبت ہے، اس لیے میں نے اپنے موبائل کی اسکرین پہ لکھا ہوا ہے محمد۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بھتیجے کا نام رکھا محمد۔ تو قریش مکہ نے کہا عبد المطلب یہ نام تو پہلے کسی کا بھی نہیں ہوا، آپ نے اپنے پوتے کا نام عجیب رکھا ہے جو پہلے کسی نے بھی نہیں رکھا۔ تو فرمانے لگے محمد کا معنی ہے جس کی تعریفیں کی جاتی رہیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ میرے پوتے کی تعریفیں رہتے دنیا تک ہوتی رہیں۔ تو وہ لڑکا کرسچن لڑکا کہنے لگا مجھے یہ نام بہت عرصے سے اچھا لگتا ہے، میرے نبی وہ ہیں کہ ان کے دشمن بھی ان کے دیوانے ہیں، ان کے پرائے بھی ان کے دیوانے ہیں، ان کے پرائے بھی ان سے متاثر ہیں، ان کے مخالف بھی ان کے عقیدت مند ہیں، اور لائحہ عمل اور نظام زندگی موجود ہونے کے باوجود بھی اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں یا دنیا کو دیکھ کے گزار رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، آپ سب کے سب دوست آج یہ فیصلہ کریں کہ اب ہم نے ظاہر کو تو حضور جس کے مشابہ بنانے کی کوشش کریں نا، یہ ظاہر کو تو بنائیں نا۔ کرنل صاحب کی موجودگی میں مجھے یہ بات یاد آئی، مجھے پہلے کبھی خیال نہیں آیا، آج ہی یاد آئی، یہ بات ان کے سامنے یاد آئی۔ ظاہر کا کتنا اثر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام معجزہ دکھاتے تھے لاٹھی کو پھینک کر سانپ بنانے کا، قریب تھا کہ وہ متاثر ہو کر مان جائے، تو اس کے دائیں بائیں کے اس کے گندے اس کے جاہل مشیروں نے اس کو بہکانے کی کوشش۔ آپ اتنی جلدی متاثر ہو گئے، آپ ہمارے رب ہیں، آپ متاثر ہو گئے، یہ سب جادو ہے، یہ سب کرشمے ہیں، آپ جادوگر جمع کریں۔ چنانچہ اس نے سارے مصر میں آواز لگوائی، جادوگر جمع کر لیے، 80,000 جادوگر۔ کتنے جادوگر؟ ایک آدمی کے مقابلے کے لیے۔
جادوگروں نے کہا وہ کرتا کیا ہے؟ کس لاٹھی پھینکتا ہے سانپ بن جاتی ہے. کا بہت اچھا، ہم ڈبل دکھائیں گے، ہم لاٹھی کو بھی پھینک کے سانپ بنائیں گے، رسی کو بھی پھینک کے سانپ بنائیں گے. اور کون سی چیز متاثر کرتی ہے لوگوں کو؟ اس کا جبہ کبا، اس کی شکل و صورت، اس کی حیرت، اس کی صورت، یہ لوگوں کو گھائل کر دیتی ہے. کام شکل بھی وہی بنا کے لے آتے ہیں، چنانچہ پگڑیاں پہن کے، لمبے لمبے جبے پہن کے آ گئے موسیٰ علیہ السلام جیسے. جو کی وہ ساری انہوں نے اپنا لی لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، یہاں سے کاٹنے کے لیے. جب میدان میں آئے تو جس کو اپنے فن پہ ناز ہوتا ہے نا، تو وہ جلد باز ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ تو آتے ہی کہنے لگے بولو تم دکھاؤ گے یا ہم دکھائیں؟ القوا ما انتم ملقون، دکھاؤ تم نے کیا. فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے لاٹھیاں اور سانپ، لاٹھیاں اور رسیاں، تو لاٹھیاں رسیاں ڈالنے کے بعد انہوں نے لوگوں کی نظروں پہ جادو کر لیا، وسترہبا دیا ان کو، وجاءوا بسحر عظیم، اور بہت بڑا جادو لائے. اللہ کہہ رہے ہیں عظیم، اب اندازہ لگائیے وہ کیا جادو ہوگا. وجاءوا بسحر عظیم، بہت بڑا جادو لائے. اب لوگوں نے کہا لو بھائی یہ تو بڑا کمال کر دیا انہوں نے، دیکھو کتنے بڑے بڑے سانپ نہیں تھے، وہ تو لاٹھیاں ہی تھیں، لیکن لوگوں کی نظروں پہ جادو تھا، وہ سانپ نظر آ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے جو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ وہ اتنے سارے سانپ بنا دیے انہوں نے، ابھی تو سانپ ہی بنے گا، کیا ہوگا؟ تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ حقیقت ہے، وہ ڈرامہ ہے؟ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا؟ اس ٹینشن سے موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مخف، گھبرانا نہیں، انک انت الاعلی، اونچا تو ہی رہے گا. الق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی. موسیٰ یہ سارا ڈرامہ ہے، جادوگروں کا ڈرامہ ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، اس کا اثر تھوڑی دیر رہتا ہے، پھر حقیقت آشکارا ہو کر سامنے آ جاتی ہے. آپ جو اپنے ہاتھ میں ہے وہ ڈالیں تو صحیح. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی لاٹھی ڈالی تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ 1,60,000 جو سانپ نظر آ رہے تھے سب کو نگل گیا. جس پیٹ میں 80,000 لاٹھیاں، 80,000 رسیاں چلی گئی ہوں، اس کا پیٹ کیا ہوگا؟ کتنا بڑا سانپ بنا ہوگا. اب جب یہ منظر دیکھا نا جادوگروں نے، تو جادوگر تو سمجھ گئے، چونکہ لوگوں کو سانپ نظر آ رہے تھے، جادوگروں کو تو لاٹھیاں، چونکہ اپنی آنکھوں پہ تو انہوں نے جادو نہیں کیا تھا نا، ان کو تو لاٹھیاں اور سانپ نظر آ رہے تھے. جب انہوں نے یہ حقیقی سانپ دیکھا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سب کے سب سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ایمان لے آئے ہم موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پر. جب یہ ہوا 80,000 جادوگر ایک دم جو مسلمان ہوئے. اہل حق کو کبھی بھی اہل باطل کی چلانے والی سازشوں اور اسکیموں سے گھبرانا نہیں چاہیے. اگر ان اہل حق کی محنت قبول ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو مزید اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے گا. یورپ کا جو سروے ہوا ہے، کہتے ہیں یہ جو 9/11 کا ہوا نا، یہ جو واقعہ پیش آیا 9/11 کا، اس کے بعد مسلمان ہونے کی اتنی رفتار بڑھ گئی ہے کہ روزانہ 250 کے قریب لوگ امریکہ میں مسلمان ہو رہے ہیں. اب بھی روزانہ 350، 275 روزانہ مسلمان ہو رہے ہیں. انہوں نے تو اس کو ایشو بنا کے اسلام کو مٹانا چاہا. یہ دہشت گرد ہیں، یہ شدت پسند ہیں، یہ قاتل ہیں، یہ امن کے دشمن ہیں، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں. اللہ کی شان الٹا اسلام کے حق میں اللہ نے فیصلہ کر دیا، لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام
80,000 کے ذریعے سے ان کو بلوایا اور سب کے سب کو اسلام میں داخل کیا، اور سب کے سب حضرت موسیٰ کے صحابی بنے۔ اور پھر فرعون نے جب دیکھا کہ اتنے سارے داخل ہو گئے موسیٰ کے دین میں، تو وہ کہنے لگا تم نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ اسلام وقت دین پہ داخل ہونے سے پہلے پوچھتے ہیں کیا؟ حق دین کو قبول کرنے سے پہلے پوچھتے ہیں کیا؟ کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ کہ کیا کرو گے؟ کہ میں تمہارے بازو بھی کاٹ دوں گا، میں تمہاری ٹانگیں بھی کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی چڑھاؤں گا۔ ان کا اقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کیا کرے گا تو؟ جو کرنا ہے کر، دنیا ہی کی زندگی چھینے گا نا تو موت تو پہلے ہی مقرر ہے۔ ہم تو اپنے رب پہ ایمان لے آئے، ہم اپنے رب کو اب کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ سارے اسلام میں داخل ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ میرے دشمن بن کے آئے، مجھے ہرانے کی نیت سے آئے، بدنیتی سے آئے، اللہ کے پیارے نبی کو گرانے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے آئے، اور اللہ نے ان کو اسلام دے دیا، ان کو ایمان کی دولت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ اتنے ساروں کو آپ نے دین کی دولت دے دی، ایمان کی دولت دے دی، میرا صحابی بنا کے شہادت کے مرتبے پہ فائز کر دیا، تو ان کی کوئی ادا پسند آ گئی تھی آپ کو کہ جس کی وجہ سے آپ نے اتنی بڑی دولت دے دی؟ کہاں موسیٰ تیرے والا لباس پہن کے آئے تھے۔ حضرت موسیٰ کی نقل کرنے والے اللہ کو پیارے لگے، تو جو میرے محمد کی نقل کرے گا اللہ کو کتنا اچھا لگے گا۔ نقشے قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے سے ملاتے سنت کے راستے۔ جو سنت پہ چلتا ہے نا، یہ چلتے چلتے اللہ تک پہنچ جاتا ہے، یہ راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ سنت ظاہر سنت سے مزین ہو، اور باطن اللہ کے نبی کی کیفیات اور صفات سے مزین ہو، کسی کا بغض نہ ہو، کسی سے برا چاہنا نہ ہو، ہر ایک کا بھلا چاہنا، ہر ایک کے لیے خیر خواہی کا جذبہ، ہر ایک پہ رحم۔ یہ ہمارے دنیا سے کوئی رغبت نہیں، دنیا کی طرف کوئی رجحان نہیں۔ شوق ہو تو صرف جنت کا، شوق ہو اللہ کو دیکھنے کا، اللہ کے دیدار کا، اللہ سے ملاقات کا۔ ہمارے نبی کو اللہ پاک سے ملاقات کا شوق تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ جب کبھی بیمار ہوتے تھے، زیادہ بیمار ہوتے تھے، آپ خود بیمار ہوتے تھے تو آخری 3 کل پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے، لیکن جب زیادہ بیمار ہوتے تھے تو میں آخری 3 کل پڑھ کر آپ پر دم کرتی تھی۔ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی بیمار تھے، آخری وقت تھا، تو میں نے دعا پڑھی اذهب البأس رب الناس اشفه انت الشافی، یا اللہ آپ بیماریاں دور کرنے والے ہیں، میرے نبی کو شفا دے دیں۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے جب ہاتھ پھیرنے لگی، اما عائشہ فرماتی ہیں حضور نے میرا ہاتھ اٹھا کے جھڑک دیا اور ہٹا دیا اور فرمایا عائشہ میری صحت کی دعا نہ کر، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، بس اب مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے بھی یہاں نہیں رہنا، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ سے اس حال میں ملیں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ رہیں ہیں میری نبی اعظم ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یا اللہ شکل صورت سے کسی شکل میں میرے سامنے آئے نا، اس لیے کہ میرے ماتھے میں ہزاروں سجدے ہیں جو تڑپ رہے ہیں، جو تجھے دیکھ کے مجھے کرنے ہیں، تجھے دیکھ کے پھر کرنے ہیں۔ غیب کے سجدے تو کر ہی رہا ہوں، دیکھ کے کرنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھ کے تیرے قدموں میں گر پڑوں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ کوئی دنیا سے رغبت نہ ہو، یہ پہنوں، یہ بناؤں، وہ بناؤں۔ سالک کو زیب نہیں دیتا، یہ مسلم کو زیب نہیں دیتا۔ یہ جو نبی کا غلام ہے، جو نبی کا عاشق ہے، جو نبی سے محبت کا دعوے دار ہے، اس کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی۔ دنیا سے دل لگانا، دنیا کی طرف مائل ہونا، دنیا کے شوق، اس کو زیب نہیں دیتا۔ تو بھی اپنے ظاہر کو اپنے نبی کی سنت سے مزین کریں گے۔
اب ہمیں بدلنا چاہیے. زندگی پہ بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ دوبارہ ہمارا آپس میں مل بیٹھنا ہو نہ ہو. زندگی پہ کسی کے بھروسہ نہیں ہے، اور زمانے کے حالات کا کچھ پتہ نہیں چلتا. آج ہمارا اجتماع ہے، پتہ نہیں کل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور پتہ نہیں پھر ہم آپس میں مل بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں. ہم اس کو پلے باندھ لیں کہ اب ہم نے اپنے ظاہر کو بھی بدلنا ہے، اپنے باطل کو بھی بدلنا ہے، اور اپنے نبی کے طریقے سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگنا بھی ہے، یا اللہ میں تیرے نبی کا سچا پیروکار بننا چاہتا ہوں، تو مجھے اس کی توفیق دے. اور ہر بات علماء سے، مفتیان کرام سے پوچھنی ہے. اپنے معاملات کبھی عدالتوں میں نہ لے کے جائیں. شانگلہ والے ماشاءاللہ ان کے علاقے میں لوگ ان کے پاس فیصلے لاتے ہیں، عدالتوں میں نہیں جاتے، ان سے فیصلے کراتے ہیں. ہم علماء کو اہمیت دیں، علماء سے پوچھ کے زندگی گزاریں. تیار ہیں انشاءاللہ؟ کے لیے دل میں ہے تو صاف کر دیں. کسی نے آپ پہ زیادتی کی ہے تو آپ نفع کا سودا کریں. کیا آپ کو معاف کر دے ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. کسی کے بارے میں دل میں ہے کہ اس نے میرے ساتھ یوں کیا ہے، صاف کر دیں. اگر آپ صاف نہیں کریں گے، معاف نہیں کریں گے، تو پھر اللہ نے بھی کہہ دیا کہ تو میرے بندے کو معاف نہیں کرتا تو میں تجھے کیوں معاف کروں. تو کیا کریں گے ہم؟ کے لیے ہم اوروں کو قیامت کے دن معاف کریں، اس سے بہتر یہ کہ خوشی خوشی یہاں معاف کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کریں. معاف کریں، درگزر کریں، کسی سے بدتمیزی نہ کریں، کسی سے جھگڑا نہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، اپنی بیویوں کی دل آزاری نہ کریں، اپنی بیویوں کی بے عزتی نہ کریں. خاص طور پر اپنی بیویوں کو بچوں کے سامنے. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، اگر بیوی کی تمہیں کوئی بات ناپسند ہے تو کوئی پسند بھی تو اس سے ادنا بدلہ کر لو. ساری باتیں تو کسی کی ناپسند نہیں ہوتی، کچھ پسند. جو بکریاں پالتے ہیں اپنے گھروں میں رکھتے ہیں بکریاں دودھ کے لیے، تو ان کو یہ بات پسند ہے کہ بکریاں مینگنیاں کریں. اگر ان کے بس میں ہو اور دگنی قیمت میں کوئی ایسی بکری ملے جو مینگنی، خریدیں گے. اس لیے کہ مینگنیاں کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی. لیکن کبھی ڈنڈا اٹھا کے بکری کی پٹائی کی ہے کہ بھی مینگنیاں کیوں دیتی ہو، صرف دودھ دیا کرو. کبھی مرغی کی پٹائی کی ہے، صرف انڈے دیا کرو، بیٹے نہ ڈالا کرو، سارا گھر برباد کر دیا تم نے ہمارا، صرف انڈے دیا کرو. بھئی ایسی مرغی کہاں سے آئے گی جو صرف انڈے دے؟ انڈے بھی دے گی، بیٹے بھی دے گی، دودھ بھی دے گی، مینگنیاں بھی دے گی. یہی بیوی کا حال ہے، اچھائیاں بھی ہوں گی، کمیاں بھی ہوں گی. اس کو برداشت کریں، اس سے لطف اندوز ہوں، اس کی اچھائیوں سے لطف اندوز ہوں، اس کی برائیوں کو برداشت کریں. جیسے مراقبے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، جیسے تہجد سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، جیسے چلے 4 مہینے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، جیسے جہاد سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، جیسے تلاوت سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، بیوی کی بدتمیزیوں کو برداشت کرنے سے بھی انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا اس پہ؟ میں سمجھ رہا ہوں کیوں نہیں کہہ رہے. مجھے عادت نہیں ہے سبحان اللہ کہلوانے کی، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا مجھے، لیکن انسان کو پتہ چلتا ہے نا کہ اگلا کیا اثر لے رہا ہے. مجھے ڈر تھا کہ جب میں یوں کہوں تو آپ کہیں انا للہ، لیکن شکریہ آپ نے انا للہ نہیں کہا. بیوی کی بدتمیزیوں کو برداشت کرنے پر بھی درجے بلند ہوتے ہیں. ہمارے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ سرخیل ہیں جن کا نام مرزا مظہر جانے جانان، بہت بڑے بزرگ تھے اور نفیس تھے. حد 8 طے کی تھی. مجھے بولنے دیں، جھاگ ہے نکالنے دیں اور برداشت کریں. زیادہ نہ بولیں. ہماری مجالس صحابہ کی مجالس کے مشابہ ہونی چاہیے. صحابہ کی مجالس میں سبحان اللہ چیخ چیخ کے نہیں کہا جاتا تھا.
صحابہ کی مجالس ایسی ہوتی تھی کہ جیسے سب کے سب حضور کو دیکھ دیکھ کے ان کی روحیں پرواز کر گئی، ایسا سکتہ ہوتا تھا۔ طبیعت کے بہت نفیس تھے، حساس تھے، بہت زیادہ حساس اتنے تھے کہ ایک انگریز افسر ان سے ملنے آیا تو آ کے بیٹھا تو کہا جی پیاس لگی ہے پانی، میں خود ہی اٹھ کے پی لوں، یہ رکھا ہوا سامنے۔ اٹھ کے اس نے پانی پیا، مٹکے میں سے ڈھکن اٹھایا، پانی پیا، پھر ڈھکن رکھ لیا۔ ڈھکن جو رکھا وہ پورا فکس نہیں رکھا، تھوڑا سا ترچھا رکھا۔ تو فرمانے لگے ایسے بے ڈھنگے لوگ کیسے ملک چلا، ڈھکن رکھنا بھی نہیں آتا، مجھے سر میں درد ہو رہا ہے، اس کو جلدی سیدھا کرو۔ ڈھکن ترچھا تھا تو سر میں درد ہو رہا تھا۔ ایک دفعہ ایک رضائی کسی نے بنا کے بھیجی تو وہ اوڑھ کے لے، فرمانے لگے مجھے بے چینی ہو رہی ہے، اس رضائی میں کچھ ہے، مجھے بے چینی ہو رہی ہے، اس کو ہٹاؤ۔ جب رضائی کی سلائی کو کھولا گیا تو اس کی روئی میں ایک جون تھی۔ روئی میں کیا تھی؟ فرمانے لگے مجھے بے چینی ہو رہی ہے، نظر بھی نہیں آ رہی تھی پھر بھی ایسے حساس۔ اہل تشیع نے ان کو شہید کیا۔ جب گولی لگی اور گرے، ساتھیوں نے پوچھا تکلیف زیادہ ہے؟ فرمایا تکلیف کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بارود کی جو بدبو ہے نا اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، اس کی پرواہ نہیں، بارود کی جو بدبو ہے نا اس کی وجہ سے طبیعت میں بے چینی ہے۔ اتنے حساس تھے۔ اور ان کی بیوی جو تھی وہ اتنی بدتمیز تھی کہ بڑے سے بڑے صبر والا بھی کوئی قدم اٹھا لے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں تھے، اللہ کہ ایک عورت ہے جو انتہا درجے کی بدتمیز ہے، اس سے آپ نکاح کر لیں، اس سے آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ چنانچہ اس سے نکاح کیا۔ ایک دفعہ ایک پٹھان کو بھیجا گھر، پٹھان بہت مرید تھے ان کے، ایک پٹھان کو بھیجا گھر کسی کام سے۔ پٹھان نے دروازہ کھٹکھٹا کے کہا پیر صاحب فلاں چیز میں، کہا تیرے پیر کی ایسی کی تیسی، اور بہت گندی گندی گالیاں دیں بیوی نے۔ پٹھان کا میٹر گھوم گیا، ہمارا تو خون کھولتا ہے، اگر آپ کا ہم کو خیال نہ ہوتا ہم اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ ایسی بدتمیز تھی ان کی بیوی۔ تو اس لیے برداشت سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں پاک میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنا دیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے یہ کر دے دیا۔ سب کی برداشت، اپنوں کی بھی پرایوں کی بھی، چھوٹوں کی بھی بڑوں کی بھی، کی برداشت کریں گے، برداشت بیوی کی بھی کریں گے۔ اور کون کون نہیں دے گا؟ سارے ہاتھ کھڑے نہیں ہوئے، اور ہوئے بھی ہیں تو بادل ناخواستہ۔ برداشت کریں۔ اگر آپ یہاں سے بیویوں کی محبت لے کے واپس گئے تو میں سمجھوں گا اجتماع وصول ہو گیا۔ ملے کم از کم بیویوں کی تو لے کے جائیں۔ ہم حج پہ تھے تو میں نے ایسے ہی ملنگوں والی پگڑی باندھی ہوئی تھی، تو مولانا طارق امین صاحب سے ملاقات ہوئی، میری پگڑی اتار دی، اپنے سر سے پگڑی اتار کے میرے سر پہ رکھی، اور فرمانے لگے حدیث نہیں پڑھی تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے بن سنور کے رہا کرو۔ ہمارے حضرت جی کے خلیفہ ہیں مفتی اسلم صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایسے ہی ملنگوں کی طرح سے پگڑی باندھی ہوئی تھی، باندھوں تو ظاہر کو سنت سے مزین کرنا ہے، اپنے باطن کو بھی سنت سے مزین کرنا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کی کہ دیکھ یہ تو کوئی محمدی معلوم ہوتا ہے۔